ایک ٹھنڈی صبح ارلی 2012 ایران کا کیپٹل تہران. صبح جب لوگ سو کے اٹھتے ہیں تو خاموشی میں ایسے لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا. کل تک جو بینک بالکل سموتھلی کام کر رہے تھے they refused to clear a single international transaction. آئل شپمنٹس ایرانین آئل آلریڈی کراسنگ دا گلف, اچانک ان کا کوئی بائر نہیں ہوتا. بلینز آف ڈالر جو ایران کے اوورسیز پڑے ہوئے ہوتے ہیں they vanish from reach frozen without warning. کچھ ہی گھنٹوں کے دوران ایران کی کرنسی کولیپس ہو جاتی ہے. دکانیں قیمتوں کو 2 دفعہ دن میں بڑھاتی ہیں. ایکسچینج سینٹرز کے بعد لوگوں کا رش لگ جاتا ہے اور شہر ایسے لگتا ہے کہ کسی سیج کے اندر اس پہ کوئی اٹیک ہو گیا ہو. مگر آسمان میں کوئی جیٹس نہیں ہوتے, بارڈر پہ کوئی آرمیز نہیں ہوتی, کوئی ایکسپوجرز نہیں ہوتی, کوئی انویژن نہیں ہوتی. ایران واز ناٹ اٹیکڈ, ایران واز ڈسکنیکٹڈ. اوور $100 بلین, 100 ارب کے قریب ایران کا پیسہ جو باہر پڑا ہوا ہوتا ہے, جو نیشنل ویلتھ ہوتی ہے ایران کی, لاکڈ بیہائنڈ این انویزیبل وال, ایک انویزیبل دیوار کے پیچھے اس کو لاک کر دیا جاتا ہے اور اس انویزیبل دیوار کو ہم گلوبل ڈالر سسٹم کہتے ہیں. ایک کی سٹروک سے ایک ملک کی تمام اکانومی کو فریز کر دیا جاتا ہے. میرا عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. آج کی کہانی کسی جنگ کی, کسی سیاست یا ڈپلومیسی کی کہانی نہیں ہے, بلکہ پاور کی کہانی ہے. وہ پاور جو دنیا کی سب سے بڑی ایمپائر کو چلاتی ہے, ڈالر کی ایمپائر. جو 21ویں صدی جس میں ہم رہتے ہیں, دنیا کا سب سے طاقتور ویپن کوئی میزائل نہیں ہے بلکہ یہ منی نیٹ ورک ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جو US ڈالر کی کرنسی ہے یہ کوئی ایسا نوٹ ہے جس کو آپ ایئرپورٹوں پہ ایکسچینج کرتے ہیں. جب آپ اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں تو آپ اس کو ایز اے میڈیم آف ایکسچینج استعمال کرتے ہیں. مگر یہ جو گلوبل سسٹم ہے اس کے اندر ڈالر از انفراسٹرکچر, ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم جس نے دنیا کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. یہ بیک بون ہے انٹرنیشنل بینکنگ کی, انٹرنیشنل ٹریڈ کی, شپنگ نیٹ ورکس کی. جو بینک ٹو بینک ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, یہ آرکیٹیکٹ ہے سینکشنز کا, یہ کوڈ ہے سوئفٹ نیٹ ورک کے پیچھے. یہ وہ ٹرسٹ ہے, یہ وہ اعتماد ہے جس کے اوپر ساری دنیا کی بینکنگ, ساری دنیا کی فائنینس چلتی ہے. اگر آپ نے ڈالر کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو 88% آف آل گلوبل ٹریڈ, دنیا میں جو بھی کاروبار ہوتا ہے 88% جو ہے وہ ڈالر کے اندر ہوتا ہے. اگر آپ نے ڈالر کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو 60%, 60% آف آل سینٹرل بینک ریزروز ان دا ورلڈ وہ ڈالر ایسٹس کے اندر رکھے جاتے ہیں. ڈالر صرف امریکہ کی کرنسی نہیں ہے, یہ ایک گلوبل آپریٹنگ سسٹم ہے. اگر یہ ڈالر کا سسٹم آپ کو, آپ کے ملک کو ڈسکنیکٹ کر دے تو آپ کی اکانومی سانس لینا بند کر دیتی ہے. ان دا 1400 یعنی 15ویں صدی میں یورپ کے اندر ایک فیملی تھی, دا میڈیچی بینکنگ فیملی. یہ فیملی اتنے پیسے والی, اتنی طاقتور تھی کہ یہ بادشاہوں کو کراؤن کرتی تھی, یہ جنگوں کو فائنانس کیا کرتی تھی. ایون جو رومن کیتھولک چرچ کے جو پوپس تھے ان کی اپوائنٹمنٹ کے اندر ان کا ہاتھ ہوا کرتا تھا. یعنی یہ اس حکومت کے مالک تھے جس حکومت کے اندر یہ نہ بادشاہ تھے, نہ یہ فوج تھے, نہ ان کے پاس کوئی اور پولیٹیکل پاور تھی, صرف ان کے پاس پیسے کی طاقت تھی. دوسری طرف انڈیا میں سب کانٹیننٹ کے اندر جگت سیٹھ بینکنگ فیملی, ان کا کریڈٹ, ان کا پیسہ اتنا طاقتور تھا کہ ایونچولی انڈیا کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی اس کے پیچھے اس بینکنگ فیملی کا ہاتھ ہے. جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ طاقت جو ہے وہ بادشاہ کے پاس نہیں ہے. آئیڈیا یہ تھا کہ یہ طاقت جو ہے یہ ایک آدمی کے کھاتے کے اندر ہے, یہ بینکنگ لیجر کے اندر ہے. امپائرز کولیپس ہو گئی مگر وہ لوگ جو ان امپائرز کو فائنینس کیا کرتے تھے وہ سروائیو کر گئے, آج تک کر رہے ہیں. آج کا جو فائنینشیل تھرون ہے وہ واشنگٹن کے اندر ہے اور کرنسی آف پاور ٹوڈے از دا ڈالر. ڈالر کی بھی بڑی ویسے انٹرسٹنگ بیک سٹوری ہے. یہ US ڈالر یہ دنیا کی ڈومینیٹنگ کرنسی بائی ایکسیڈنٹ نہیں بن گئی. بہت سارے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آئے تاریخ کے اندر جس سے آج ڈالر پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے. 1944 میں برٹن ووڈز نے ڈالر کو اینکر آف دا ورلڈ بنا دیا. 1971 میں جو US پریزیڈنٹ تھے رچرڈ نکسن, انہوں نے گولڈ کی بیکنگ ختم کر دی ڈالر کی, اور انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کر دیا کہ ڈالر صرف طاقت اور انفلوئنس کا نام ہوگا. اٹ ول بی بیکڈ بائی ٹرسٹ, یعنی ڈالر کے پیچھے ایک اعتماد ہوگا, امریکہ کی ملٹری پاور ہوگی اور گلوبل ڈیپینڈنس ہوگی. ڈالر کے پیچھے یہ فیصلہ 1971 میں کر دیا گیا تھا. 1973 میں سعودی عرب کو فورس کیا گیا کہ آئل کی ہر ٹرانزیکشن آئندہ سے ڈالر کے اندر کی جائے گی, آج تک کی جا رہی ہے, اور اس سے یہ جو ایرا ہے پیٹرو ڈالرز کا یہ کریٹ ہو گیا.
ہر نیشن اب ڈالر کے اندر کام کرنا چاہتی ہے، اس کو ڈالر چاہیے سروائیو کرنے کے لیے۔ اس ڈالر کی طاقت کو جو 1971 سے بنائی جا رہی تھی، اس کا ڈراپ سین ہوا 1997 کے اندر، جب ایشیا کے اندر فائنینشیل کرائسس آیا۔ ملکوں کو فورس کیا گیا کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں، اور ڈالر کے اوپر جو ڈپینڈنسی ہے غریب ملکوں کی، اس کی چھاپ پرماننٹلی لگ گئی۔ 2001 میں جب امریکن کانگریس نے پیٹریٹ ایکٹ پاس کیا، تو کانگریس نے ایک ان میچڈ پاور دے دی امریکہ کو اوور دا انٹائر گلوبل پیمنٹ نیٹ ورک، جب چاہے جس کو چیک کر لیں، جب چاہے جس کو بند کر دیں۔ 2008 میں جب پوری دنیا کا فائنینشیل سسٹم کولیپس کر رہا تھا لیمن بردرز کے کولیپس کے بعد، تو فیڈرل ریزرو نے پیسے لیکوڈیٹی ڈالی گلوبل مارکیٹس کے اندر اور پوری دنیا کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اور یہ جو ڈالر کی سپریمیسی تھی، یہ اس ٹائم کے بعد سے اب irreversible سمجھی جاتی ہے۔ 2014 میں اور اس کے بعد 2022 کے اندر رشیا جو اپنے آپ کو بہت بڑی ملٹری پاور سمجھتا تھا، اس کا مقابلہ ہوا ڈالر کی پاور سے، اس پہ سینکشنز لگا دی گئی، اس کے بینکوں کو ان پلگ کر دیا گیا نیٹ ورک کے ساتھ، اس کے ایسیٹس کو فریز کر دیا گیا، اور جو سوئفٹ نیٹ ورک ہے جس سے دنیا کی بینکنگ الیکٹرانک ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا گیا۔ رشیا کے ملک کو، رشیا کی اکانومی کو، رشیا کے بینکوں کو، رشیا کے لوگوں کو آئسولیٹ کر دیا گیا ڈیجیٹلی۔ ہر ایونٹ اس ترتیب سے ہوا کہ ڈالر کی جو گرپ ہے ہمارے ملکوں کے اوپر، ہماری گردنوں کے اوپر، اس کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو US ڈالر یہ ایسی عجیب و غریب اینٹی ہے، یہ گولیاں نہیں چلاتی، یہ صرف سوئچ استعمال کرتی ہے، نیٹ ورکس کا استعمال کرتی ہے، اور جو گلوبل پیمنٹ نیٹ ورکس ہیں، آرکیٹیکچر ہے، اس کا استعمال کرتی ہے۔ یہ جنگیں جیت سکتی ہے بغیر جنگ میں جائے ہوئے۔ یہ جو سوئفٹ کا سسٹم ہے، اس سے اگر ڈسکنیکٹ کر دیا جائے کسی ملک کو، کسی بینک کو، تو وہ بالکل اندھا ہو کے رہ جاتا ہے۔ ڈالر کی جو کلیئرنگ ہے، یہ فریز کر دیتی ہے، پیرالائز کر دیتی ہے آئل شپمنٹس کو۔ اس کو ہم نے ایران میں بھی ہوتے ہوئے دیکھا، اس کو ہم نے وینزویلا میں بھی ہوتے ہوئے دیکھا۔ جو کرسپونڈنگ بینکنگ پریشر ہے، یہ امپورٹس کو چوک کر دیتا ہے۔ یہ ہم نے پاکستان کے اندر بھی دیکھا، یہ ہم نے سری لنکا کے اندر بھی دیکھا۔ اگر کسی ملک پہ دنیا میں سینکشنز لگ جائیں، یعنی وہ ڈالر میں کام نہیں کر سکتا، تو اس ملک کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے نارتھ کوریا کے اندر بھی دیکھا، یہ ہم نے سیریا کے اندر بھی دیکھا، اور یہ ہم نے ایران کے اندر بھی دیکھا۔ انٹرسٹ ریٹ وارفیئر، یعنی انٹرسٹ ریٹ کی جنگ، جب فیڈرل ریزرو امریکہ کا جو سینٹرل بینک ہے وہ سود کی شرح کو بڑھاتا ہے، تو پورے ریجن شیک ہو کے رہ جاتے ہیں۔ US ڈالر طاقتور ہو جاتا ہے، اور جو ویکر کرنسیز ہیں ہمارے جیسے ملکوں کی، یہ کولیپس ہو جاتی ہیں۔ انفلیشن یعنی افراط زر ایکسپلوڈ ہو جاتی ہے، اور جو قرضے ہیں، ڈیٹ جو ہے، وہ ڈیڈلی بن جاتی ہے۔ یہ جو دنیا کے ملک ہیں، تمام ملک یہ شوق سے ویسے ڈالر کا استعمال نہیں کرتے، یہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو دنیا کا ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے دنیا میں، وہ اس وقت ایسے لگتا ہے کہ صرف US ڈالر کی کرنسی کے اندر ہے۔ گلوبل ٹریڈ یعنی ایک ملک یا ایک کمپنی دوسری کمپنی سے جب کاروبار کرتی ہے، تو جو کرنسی ایکسیپٹ کی جاتی ہے وہ US ڈالر کی جاتی ہے۔ اور ڈالر کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ملک کے سینٹرل بینک کے پاس ڈالر کے اندر ریزرو پڑے ہوں۔ آج کے ملک ویسے گولی سے نہیں، لیکوڈیٹی سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ جس ملک کے سینٹرل بینک کے پاس ڈالر کی لیکوڈیٹی کم ہو جائے، اس ملک کی حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس ملک کے اندر جو ترقی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا نے ویسے کوشش کی اسکیپ کرنے کی اس ڈالر نیٹ ورک کو، آج بھی کی جا رہی ہے۔ چائنا ویسے یہ کوشش کر رہا ہے کہ یوان بیسڈ ٹرانزیکشن جو ٹریڈ ہو۔ رشیا یہ کوشش کر رہا ہے کہ ڈی ڈالرائزیشن ہو، کیونکہ ڈالر کے اندر وہ کام نہیں کر سکتا۔ سعودی عرب نے بھی یہ کوشش کی کہ وہ یوان کے اندر تیل کو بیچنے کی کوشش کرے، اس کو ویسے لگام ڈال دی گئی۔ انڈیا نے بھی کوشش کی کہ وہ اپنے انڈین روپی کے اندر ٹرانزیکشنز کو کر کے دیکھے۔ برکس جو آرگنائزیشن ہے دنیا کے ان ملکوں کی جو اب ترقی کر رہے ہیں، وہ نئی کرنسی کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہر اٹیمپٹ جو کی جاتی ہے ڈالر کو دی تھرون کرنے کے لیے، وہ سیدھا دیوار میں جا کے لگتی ہے۔ اس کے پیچھے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ملکوں کے پاس لمیٹڈ لیکوڈیٹی ہوتی ہے، گلوبل ٹرسٹ نہیں ہوتا، فریگمنٹڈ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے بہت سے ملکوں کے اندر۔ پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، کوئی کنسسٹنٹ لیگل فریم ورک نہیں بنایا جاتا، کوئی آلٹرنیٹیو انفراسٹرکچر اور آرکیٹیکچر کی بات نہیں کی جاتی۔ بریکنگ دا ڈالر یعنی ڈالر کا توڑ اناؤنس کرنا بڑا مزہ آتا ہے۔ بڑے بڑے پولیٹیشین کھڑے ہو کے ٹی وی پہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم اب ڈالر میں کام نہیں کریں گے۔ بہت ہی ایزی ہے اناؤنس کرنا، بہت ہی ہارڈ ہے امپلیمنٹ کرنا۔ یہ جو ہمارا خطہ ہے ساؤتھ ایشیا کا، اس میں جو ڈالر کی طاقت ہے یہ تھیوری نہیں ہے، یہ ایک لیوڈ ریئلٹی ہے۔ اس ریئلٹی کے اندر ہم سب رہتے ہیں۔
2022-2023 में जो एक्सचेंज रेट है पाकिस्तान का डॉलर टू द PKR 170 से अचानक 280 रुपये हो गया, यानी 170 टू 280 जंप कर गया। पाकिस्तान में इंपोर्ट फ्रीज हो गई, तेल के लिए लाइनें लग गई, फैक्ट्रीज बंद होना शुरू हो गई, और जो हमारे रिजर्व्स थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, दे फेल टू अ डेंजरसली लो लेवल। श्रीलंका के अंदर ब्लैकआउट शुरू हो गए जब उसके रिजर्व्स कम हो गए। इंडिया में 1991 में ये प्लेज किया गया कि हम गोल्ड के अगेंस्ट डॉलर के रिजर्व्स जमा करेंगे, यानी मुल्क कितना तरते हैं डॉलर की ताकत से। टर्की के अंदर जो लीरा है वो कोलैप्स हो गया, क्योंकि जो डॉलर की डेट थी टर्की की वो इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक लेवल तक पहुंच गई थी। डॉलर को अगर आप ये समझते हैं कि ग्लोबल करेंसी है, एक मुल्क की करेंसी है, डॉलर एक्चुअली इस दुनिया का ऑक्सीजन है। जब ये ऑक्सीजन बंद हो जाता है, ये ऑक्सीजन कम हो जाते हैं, तो मुल्कों के अंदर तबाही आ जाती है। जो अगली एम्पायर है वो टैंकों के ऊपर नहीं बनी हुई होगी, वो कोड के ऊपर बनी हुई होगी। ये जो चिप्स की सैंक्शंस हैं, ये चिप्स जो हमारे तमाम नेटवर्क्स को चलाते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स को चलाते हैं, आपने सुना होगा कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं कि सर्टेन चिप्स जो हैं वो कुछ मुल्कों को एक्सपोर्ट ना किए जाएं। फ्यूचर ऑफ AI और फ्यूचर ऑफ मिलिट्री पावर को इन्होंने डिसाइड करना है। डिजिटल करेंसीज जिस तरह चाइना की ECNY है, ये चैलेंज कर रही हैं ट्रेडिशनल बैंकिंग नेटवर्क्स को। अब जो ग्लोबल फाइनेंशियल रिस्क है उसको AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवेल्युएट करती है। क्रिप्टो को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये एक फ्रेमवर्क के अंदर आ जाए। जो गल्फ का एरिया है वो कोशिश कर रहा है कि डॉलर की डिपेंडेंसी को कम किया जाए। टेक की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बैन कर दिया जाता है। पहले ये होता था कि मुल्कों के ऊपर एम्बार्गोज लगा दिए जाते थे कि इस मुल्क के अंदर कोई चीज़ आए ना कोई चीज़ बाहर जाए। अब उसके ऊपर टेक का एम्बार्गो लगा दिया जाता है, वो ज़्यादा तकलीफदेह होता है। ग्लोबल ट्रेड को चोक कर दिया जाता है। चोक पॉइंट्स हैं पूरी दुनिया के अंदर जिसको ये बड़ी बड़ी ताकतें कंट्रोल कर रही हैं। पेमेंट नेटवर्क्स, एनर्जी प्राइसिंग, फाइनेंशियल डेटा हैज़ बिकम द न्यू वेपन्स ऑफ द वर्ल्ड। बैटल फील्ड जो है वो करेंसीज और डॉलर से शिफ्ट होके अब कोड के अंदर जा रही है, क्रिप्टो के अंदर जा रही है। पूरी दुनिया की तारीख इस किस्म की गुजरी है कि जिसके पास सबसे बड़ी फ़ौज है और उस फ़ौज के ऊपर उस मुल्क का, उस बादशाह का झंडा लगा हुआ है, वो हुकूमत करेगा। आज की जो एम्पायर है वो हुकूमत करती है नेटवर्क्स के ज़रिए, सैंक्शंस के ज़रिए और सिस्टम्स के ज़रिए। मेडिचियो ने इस्तेमाल किए अपने लेजर्स, अपना पैसा इस्तेमाल किया पूरी दुनिया को, यूरोप को शेप करने के लिए। जगत सेठ ने शेप किया इंडिया को पैसे के ज़रिए। अमेरिका ने हुकूमत की, आज भी कर रहे हैं डॉलर के ज़रिए। आज की दुनिया का असली हुक्मरान वो है जिसके पास इस तमाम नेटवर्क का स्विच है, जिसको जब मर्जी बंद कर दे, जब मर्जी ऑन कर दे। तारीख हमें वैसे ये बताती है कि एम्पायर जो है वो हमेशा एक ही तरह से ख़त्म होती है, पहले बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता और फिर एक दिन अचानक। मगर हमारा दिल था कि हम इसको एक ऑप्टिमिस्ट नोट पे ख़त्म करें इस वीडियो को। मगर हकीकत ये है कि उस दिन तक जब तक एक नई पावर दुनिया के अंदर नहीं उभरती, एक ऐसी पावर जो अमेरिकी डॉलर का स्केल मैच कर सके, उसका इतमाद मैच कर सके, उसकी लिक्विडिटी को मैच कर सके, तो हम आज के दिन और शायद आने वाली दुनिया के अंदर भी डॉलर के साए के अंदर ज़िंदा रहेंगे। बहुत शुक्रिया।